سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان اگر لیٹس سپوز 10 روپے کی چوری کر رہا ہے تو وہ 10 کروڑ کی بھی کرے گا، یعنی بیسک چیز تو یہ ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے. اب یعنی یہ تو قدرت نے کچھ اس طرح کا اس کے جسم کے ساتھ کیا، کسی یوزر کے جسم کے ساتھ، کہ اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، کسی دوسرے کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اب یہ جو جیسے ہم جو بیک بور اسٹیل کی بات کر رہے ہیں، کوئی انسان اگر اسی پیٹرن کے اوپر ہے تو ہوگا تو وہ بھی ولنریبل، کہ جب اس کو کوئی زیادہ کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ ڈس آرڈر میں چلا جائے گا. دیکھیے زیادہ کی ضرورت سے ڈس آرڈر میں نہیں جاتے لوگ. ڈس آرڈر میں جانے کے لیے جینیٹک کمزوری ضروری ہے. ٹھیک، یہ پیچھے جینز میں ایک لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے جو کہ آخرکار فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بندہ حد کے اندر رہے گا یا حد کو کراس کرے گا، چاہے وہ الکوہل کا معاملہ ہو، چاہے ورکوہلزم کا معاملہ ہو. بہت سارے لوگ تبلیغ کرتے ہیں ود ان ریزنیبل لمٹ کرتے ہیں، کئی ہوتے ہیں کہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ سوشل ورک کرتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ سوشل ورکر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے وہ، اور وہ بڑے نیک نام بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کو جب کلوزلی آپ مائکروسکوپیکلی آپ ان کو قریب کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ کو بیک بارو اور اسٹیل اور جھوٹ بولنا اور جرائم کرنا، مرنا مارنا، یہ سارا کچھ ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو سائنسدان تو اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہے. یعنی جو زیادہ کر رہا ہے اس میں اس کا قصور نہیں، جو کم کر رہا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. کوئی خاص اس میں تخصیص نہیں ہے، لیکن جو زیادہ کر رہا ہے وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، اور جو کم کر رہا ہے وہ بیمار نہیں ہے. اب کوئی بیمار ہے تو کوئی تھوڑا بیمار ہے تو کوئی زیادہ بیمار ہوگا. اب اس کے علاوہ یہ تو جو نشے کی بیماری ہے اس کے اندرونی کیمیکل چینجز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. لیکن اگر کوئی پہلے سے ہی سائکیٹرک النس میں ہو، جیسے کہ بائی پولر ڈس آرڈر، یا پہلے سے ہی وہ انگزائٹی کا شکار ہو، یا اینڈوجینس ڈپریشن ہو، یا او سی ڈی ہو، یا پینک اٹیکس ہوتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ دو آتشہ ہو جائے گا نا کام، کہ ایک تو نشے کی بیماری ہے اور دوسرا دماغ جو ہے وہ معتدل نہیں ہے، متوازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. تو پھر تو معاملہ بہت حد سے باہر ہو جائے گا نا. پھر تو قیامت خیز نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو بنیادی تو ہمیں نتائج سے غرض ہوتی ہے نا، کہ کسی کے بھی فالو فیل سے یا ایکٹیویٹی سے یا رویے سے یا اس کے سبسٹنس ابیوز سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ اپروچ ہوتی ہے کہ معصوم ہے، ان کو کچھ نہ کو، اور بعض اوقات یہ اپروچ ہوتی ہے کہ یہ بہت غلط لوگ ہیں اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. سچ کہیں بیچ میں ہے کہ نہ تو 100% ہم ان معاملات میں کسی کو معصوم قرار دے سکتے ہیں، نہ ہی 100% ہم جرم وار قرار دے سکتے ہیں. چاہے نشے کی بیماری ہو یا ڈائبٹیز ہو یا دل کی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا بائی پولر ڈس آرڈر ہو، پس منظر میں کہیں نہ کہیں اس بندے کی اپنی کوتاہی، کوئی اپنا نگلیکٹ، کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ تو موجود ہوتا ہے. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چوک میں کوئی لال بتی کاٹ کے گزرتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے، لیکن چوک سے گزرتے گزرتے اگر وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ کسی ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور پلستر لگے ہوئے ہیں، تو اب آپ اسے ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب آپ اس کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھتے ہیں. اب آپ اسے یعنی برا بھلا نہیں کہتے اور کوئی سزا نہیں دیتے جب تک کہ آپ اسے یعنی صحت مند ہوتے نہیں دیکھتے. اور اگر اس کو کوئی آپ نے کانسیکوینسز دینے بھی ہے تاکہ وہ آئندہ باز رہے، تو یہ معاملہ صحت یابی کے بعد ہو سکتا ہے. بیماری کے دوران تو اسے امیونٹی حاصل ہوگی. جیسے کہ ملکوں کے صدر جو وزیر اعظم ہوتے ہیں تو جب وہ عہدے پہ ہوتے ہیں تو انہیں امیونٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن جب وہ عہدے پہ نہیں رہتے تو پھر ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، پھر ان کو حساب کتاب پوچھا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی بیمار جو صاحب فراش ہوتا ہے، چاہے وہ نشے کا مریض ہو یا دل کا یا ڈائبٹیز کا یا بائی پولر ڈس آرڈر کا، تو بیماری کے دوران تو اس کو امیونٹی حاصل ہے کہ آپ اسے عزت اور آبرو سے علاج مہیا کریں
اور اس کو بیماری میں سے نکالنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں کریں اور اس کی مدد صرف نشے کی بیماری سے نکلنے میں کریں. آپ اس کی مدد جو ہے اس کے نشے میں نہ کریں یا پھر آپ اس کی بے عزتی کر کے اس کو نشے سے نکالنے کی جستجو نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں تو عزت آبرو سے نشے کی بیماری سے نکلنے میں مدد کرائیں. ادروائز تو آپ پھر کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے.